جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے سب کہہ دے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پہ جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، میں آ گیا، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے، کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شاید سانسوں کے ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور، اس کی رنگینی میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، اس لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا آپ میں آپ تمہاری ہو جائے گی۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد باقی سارے معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے، ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں، دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتیں۔ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ اللہ سے پوچھوں کہ نیک لوگوں کے جذبات پر بھی پردہ رکھ لیتے ہو اور مجھ جیسے گناہ گاروں کے عیب بھی چھپا لیتے ہو، کوئی دوسرا سن نہ سکے، کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے۔ وقت تہجد کیا خوب اپنے بندوں سے ملاقات کا انتظام کرتے ہو۔